اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میدان کربلا سجا ہوا ہے۔ آپ کے رفقا، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بیٹے میدان کربلا میں ایک ایک کر کر اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اب بات آتی ہے تاجدار کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ اب جگر پارہ رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا، فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق پر نثار ہو گئے۔ میں تمہیں اجازت دے دوں گا تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کسان غریب الوطن کو مدینہ منورہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت خبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے آبا کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کی سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو، میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا، ہر حالت میں اپنے نانا جان کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے سے تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، تبرکات میں سے اپنے نانا جان کا امام مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا پیکر صبر و رضا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نظر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے درد بھری آواز میں کہا، ہائے ہمارے سرتاج! حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگ میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھاتے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خانہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی، سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا میان اہل بیت، غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپک رہے ہیں، مگر کوئی چیز ہمارے امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے بھیج دیا۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوج کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بلبلہ انگیز شعر پڑھا جو آپ کے نسب و ذاتی فضائل پر مشتمل تھا۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی کہ اس میں آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ رب العزت سے دشمنی کی۔ اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں،
اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بغیر تو اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام حق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر شیر جو خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور اور تکبر سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا پنجہ مارا، ایسی تلوار کا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑ گیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر امام کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا، کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ اور شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکل گیا، کسی کو نیزے کی آنی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، کسی کو کس طرح آپ نے واصل جہنم کیا اور کسی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدر چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا۔ آپ کی ہیبت اور شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے، بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے، دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بھی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کرو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب یزیدی ایک ساتھ امام پر حملہ آور ہوئے، سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے، دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے، دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے کہا کہ چاروں طرف سے تیروں کا می برسایا جائے، تیروں کی بارش کر دی جائے، جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے، تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں اب کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ کھڑا ہونا پڑا، ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا تھا، تنے نازنین زخموں سے چور چور اور لہو لہان ہو رہا تھا۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا
جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں بار چوما تھا، تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت انسان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تنے اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزے اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔